ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، انسان کی زندگی میں جو وقت بھی گزرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا.
آج جو صبح گزری ہے وہ دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گی۔ گزرنے والا سال ہو یا مہینہ، یا ایک ہفتہ ہو یا ایک دن، یہاں تک کہ گزرنے والے لمحات کا 1000واں حصہ بھی کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اور وقت کبھی کسی کے لیے نہ تو ٹھہرتا ہے نہ انتظار کرتا ہے۔ وقت کی گاڑی اور قدرت کا یہ نظام جو اللہ رب العزت والجلال نے بنایا ہے، ہمیشہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ جو سورج آج شام کو ڈوبے گا، جو شام آئے گی وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جو رات ہوگی وہ دوبارہ نہیں آئے گی بلکہ ایک نئی رات آئے گی۔ گزرتے سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ، لمحات، یہ دنیا میں کبھی کسی کے لیے نہ تو رکتے ہیں، نہ انتظار کرتے ہیں، نہ واپس آتے ہیں۔ اور یوں ہی دیکھتے 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 انسان بچے سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ملک الموت گھر میں آتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو وقت اس انسان کو ملا تھا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آخر آتا ہے یعنی موت کا وقت آتا ہے، نہ تو ایک لمحہ کم ہوتا ہے نہ ایک لمحہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العزت والجلال نے اس انسان کے لیے طے کر دیا ہے، جو ٹائم فکس کر دیا گیا ہے، اسی وقت موت آتی ہے۔ اور اس دنیا میں جو وقت ملا اس کو، جیسا بھی اس نے گزارا، اب اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، حیات لا زوال شروع ہوتی ہے۔ وقت کی کہانی ہی کچھ ایسی ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی قدر نہیں کرتا، اور دونوں ایسی ہیں کہ ان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے خاندان کی تمام جائیداد ملینز کے ذریعے بھی آپ خرید نہیں سکتے، اور وہ کیا ہیں؟ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو ان کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، لیکن قدر ہوتی ہے جب کہ وہ دو چیزیں، وہ دو نعمتیں اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی نعمت صحت۔ جب تک صحت ہے، میں ہوں یا آپ، ہم صحت کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جب انسان کا جسم یا اس جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی تکلیف، بیماری میں یا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ صحت کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز ہے فراغ، خالی وقت۔ جب تک خالی وقت میرے اور آپ کے پاس رہتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جہاں مصروف ہوئے، جہاں شیڈیول تھوڑا سا بزی ہوا، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس خالی وقت کی یا اس ٹائم کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب وہ گزر جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے
کہ اس خالی وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بہرحال ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جس کے شروع ہوئے بھی مہینوں ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں جو کیلنڈر رائج ہے، جو چل رہا ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا بھی اکثر یہ یوں کہہ لیں کہ مکمل نظام اسی عیسوی کیلنڈر یا تاریخ کے اوپر چلتا ہے۔ اس کے بالکل آخری مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ہر سال یہ موقع آتا ہے اور اس موقع پر 2 یا 3 چیزیں بڑے خاص طور سے یاد کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس انسان کو جو اللہ رب العزت والجلال نے بنایا ہے، اس کی جو پیدائش اور کریشن ہے وہ ہے یا اس کا مقصد ہے عبادت رب العالمین، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت، ہر لمحہ ہر آن اسی کو رب ماننا۔ یہ انسانی زندگی کی پیدائش کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کو رب ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں سر جھکا کر اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ صرف تسبیحات کے ذریعے سے اس کے گن گائے جائیں، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ الگ الگ چیزوں کے ذریعے سے اس کے نام کو لیا جائے، وہ بھی ایک حصہ ہے، مگر اصل مقصد اللہ کو رب اور اپنا الہ اور اپنا سب کچھ ماننے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بات چیت کرتے ہوئے، ہر لمحہ اور ہر آن اس کے خیالات، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کے دل میں آنے والے نئے نئے جذبات اس کو یہ یاد دلائیں کہ نہیں، تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے غلام ہو، کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کے بعد تمہیں اس نے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے تمہیں اسلام نامی ایک عمارت کے اندر ڈالا ہے۔ تمہارے قدم آزاد نہیں ہیں، تمہاری زبان سے کیا نکلے گا، کیا نکلنا چاہیے، یہ تمام چیزیں طے کی گئی ہیں۔ تم اپنے بڑوں سے، چاہے والدین ہوں، والدین کے بھائی ہوں، ان کے دوست و احباب ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، تم بڑوں سے جب بات کرو گے تو بات کرنے کا لہجہ، اس کا انداز کیا ہوگا، وے آف ٹاکنگ کیا ہوگا۔ تم جب چھوٹوں سے مخاطب ہوگے، جب تمہاری بات چیت یا تمہارا مکالمہ چھوٹوں سے ہو تو کیسا ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے، رب کو رب ماننے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھیں اس کا خیال رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ دیکھنے سے قاصر نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اور ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے بزنس، ہمارا چلنا اور پھرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے چلنے میں تکبر جھلک رہا ہو، میرے پڑھنے والے زمین پر قدم یہ بتلا رہے ہوں کہ نہیں، آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میں مالدار ہوں، لوگ مجھے مالدار کریں۔ گویا کہ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اس کے رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کے آنے والے خیالات، اس کے دل میں امڑنے والے جذبات یہ کہیں کہ بیٹا تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کے غلام ہو جو طاقت تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے،
قرآن مجید کا 27واں پارہ، دوسرے رکوع کی آیت ہے، بڑی مشہور، آپ نے خوب سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان و جنات کو جو پیدا کیا، ان کی پیدائش کا، ان کی بناوٹ کا، ان کی تخلیق کا، اس کی کریشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں پوجے، یہ ہمیں رب مانے، یہ ہمیں الہ مانے۔ اگر بھوک لگے تو اسے یاد آئے، اگر پیاس لگے تو ہمارا نام اس کی زبان پر آئے، اس کا دل سے پکار کر کہے کہ پینے کے لیے پانی یا پینے کی چیزیں اسی سے مانگو۔ بھوک لگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کا دل، اس کا ذہن اس کو چوٹ کرے، دعوت دے، پکارو اپنے رب کو، کہو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے میں بھوکا ہوں، روزی دے۔ کیوں؟ اس نے خود وعدہ کیا ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والے ہر چیز، انسان ہو یا کیڑے مکوڑے جانور، تمام کی روزی کی ذمہ داری اسی رب العالمین نے لی ہے۔ یہی تو اس کو ماننے کا مطلب ہے۔ میں سوتا ہوا ہوں، آخری وقت میں وہی یاد آئے، اللہم بسمک اموت واحیا، مولا زندگی اور موت کے مالک آپ ہی کے نام سے سونے جا رہا ہوں۔ جب اٹھے تو اس کی زبان پر ہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، رب تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ نیند نام کی ایک موت آئی تھی، اس سے آپ نے دوبارہ مجھے زندہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سکھلایا، جب نماز کے لیے گھر سے باہر نکلو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا کہ آپ کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس کی گواہی دے، ہم رب العالمین کے غلام اور بندے ہیں۔ ہماری پیدائش اسی کی بندگی کے لیے ہوئی ہے، ہم اسی کو پوری زندگی پوجیں گے۔ بہرحال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، جب ہر سال ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو یہ پیغام دے کر جاتا ہے، کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعمار امتی 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور آپ نے فرمایا 70 سال جن لوگوں کو عمریں ملیں گی وہ بہت کم ہوں گے میری امت میں۔ مطلب کیا ہے کہ صرف 60 سال، جو سال 2 یا 3 دن بعد ختم ہوگا، سیدھا سا صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا 1 سال ختم ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی قبر سے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ابھی 60 سال کو تھوڑی دیر کے لیے سکون اطمینان سے گنیں، کیلکولیشن کریں۔ انسانی زندگی چونکہ ہمارے ذہنوں میں، جو دنیا میں ہمارے آس پاس چلتا ہے، بڑی غلط فہمیاں، غلط خیالات ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول بیٹھے۔ 60 سال میں آپ لے کر آئے، اب آپ آخر کے 50 سے 60 سال والے جو 10 سال ہیں وہ تو نکال ہی دیں، کیونکہ 50 سال بعد اتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، جسم کو اتنی بیماریاں گھیر لیتی ہیں کہ انسان ایک جگہ بیٹھنے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج، وہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج، الا یہ کہ اللہ کسی کو صحت سے نوازے۔ اب 50 بچے، ان 50 سال میں سے شروع کے 15 سال کھیلنے میں، کودنے میں، کوئی عقل نہیں ہوتی، عقل پختگی کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی، اس میں نکل جاتے ہیں۔
بچے کتنے؟ صرف 30 پر 5 35 سال انسان کے پاس یہ بچے۔ ان 35 سال میں کیا ہے؟ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جسم کی دوسری ضروریات بھی ہیں، کپڑے بھی پہننے ہیں۔ کل ملا کر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سال اور نکال دو صرف 25 بچے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے 25 سال گزر کیسے رہے، ہماری زندگی کا جو روٹیشن ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آج میرا دن گزرا کیسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے اگر جو بھی نیا دن میری زندگی میں گزرتا ہے میں اس میں 2 نیکیاں پچھلے دن سے زیادہ نہ کروں تو میرا دن وہ بیکار گیا۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، تول لیں کہ ہمارے یہاں چل کیا رہا ہوتا۔ 20 سال کی عمر ہوئی، بلکہ اس سے پہلے سے ذرا کہانی دیکھیں جو ہمارے حالات، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں، اس کے بعد بڑے ادب سے آپ سے عرض ہے، جو آگے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں غور سے سنیں کہ ہماری زندگی کی کہانی کیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو، 4 یا 5 سال تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے، سب سے پہلے ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کرائیں، اچھی بات ہے، اولاد کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے، مگر ہمارے یہاں دقت اور پریشانی یہ ہے کہ صرف اسکول، مکتب کے لیے کوئی بولنے مولوی صاحب ابھی کھیلنے کی عمر ہے، 3-4 سال ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکتب کو بچہ آنا شروع بھی ہو جائے، مدرسے میں کہیں پڑھنے لگے، والدین دینی تعلیم کا انتظام کر دیں، قرآن کو اچھا پڑھنے پڑھانے کا انتظام کر دیں، بچے کا وقت آتا ہے۔ یہ اسی مکتب کے دوران کی کہانیاں، آج ٹیسٹ ہے، آج پیپرز ہیں، تھوڑا پڑھنے کا زیادہ ہے، اور اگر 10th یعنی ہماری زبان میں SSLC کے ایگزامز آ جائیں تو مکتب کمپلیٹ بند۔ بچے نے 10th پاس کر لی اللہ کے فضل سے، پھر کہا گیا کہ ان کے والد کے بچے کو ذرا نماز کی پابندی کرائیں، تو والدین کے جوابات ہوتے ہیں نہیں مولوی صاحب اب کالج میں ذرا داخلہ ہوا ہے، بچہ ذرا مصروف ہے۔ 2 سال گزر گئے، اس کے بعد کالج سے ذرا اوپر گئے تو یونیورسٹی کا ماحول، ڈگری یا ماسٹر ڈگری کے لیے، اور اللہ نہ کرے آج کے زمانے میں کوئی بچہ ہاسٹل کی نظر ہو جائے تو وہ حالات آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ محلے میں رہ کر تو مؤذن کے ذریعے سے اذان کی آواز کانوں میں پڑ بھی جاتی ہے، ہاسٹل میں تو کان اس آواز کو سننے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ بچہ ہاسٹل گیا، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب ان سے پھر کہا کہ آؤ ذرا نماز کی یہ پابندی کر لو، جواب آتا ہے نہیں ذرا جاب کی فکر میں ہوں، نئی ڈگری ہے، جاب لگ جاتی ہے، پھر ایسے ہی کمائی میں سال گزر جاتے ہیں، پھر سمجھا جاتا ہے نہیں مولوی صاحب ذرا گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں، وہ شادی ہو گئی، اور شادی میں تو مت پوچھیے آپ کہ آج کل کے نوجوانوں کے شروع کے 2 سال تو دلہا بن کر گزرتے ہیں، یہ بالکل صاف بات ہے، دعوتیں پر دعوتیں، یاد نہیں آتا تو صرف مسجد کا دروازہ یا رخ، ہاں جمعے کے دن ضرور یاد آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد پھر کہا جائے کہ آپ کا قرآن رہ گیا تھا، تعلیم بالغان کا انتظام ہے، بہت سی جگہوں پر آپ اس کو مکمل کر لیں، نماز کی پابندی کریں، نہیں مولوی صاحب گھر میں گھر والوں کو کہیں کلینک لے کر جانا ہے، کچھ امید سے ہیں، وہ کہانیاں چلتے چلتے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اب ان صاحب کی عمر 50 سال ہو گئی، آپ ہو یا میں اس وقت نماز کی دعوت دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیوں 50 کے بعد چلنا محال،
چلنا مشکل۔ یہ مختصر میں نے آپ کو 4 یا 5 منٹ میں میری اور آپ کی زندگی کا ایک خاکہ کھینچا ہے کہ ہم صرف اس میں گھر کر رہ گئے اور کچھ نہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ سال گزرا پھر آیا، سال گزرا پھر آیا، اور اس کے بعد کا انجام میں آپ سے ذکر کروں، کل کو میں مروں گا۔ رونے والے 1 مہینہ 2 مہینے روئیں گے، آنسو بہا جائیں گے۔ جن پر عدت فرض ہے وہ عدت کریں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہوگا کہ جن کو یاد آئیں گے تھوڑے دن کے لیے آئیں گے، مگر اس کے بعد انسان کی کہانی اتنی ہے، میں اور آپ، ہمارے اور آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، بڑے سے بڑے خاندانوں کی کہانیاں اٹھا کر دیکھیں آپ، اور بڑے خاندانوں میں چاہے دیندار ہوں یا نہ ہوں، مالدار ہوں یا نہ ہوں، خدا کی قسم غم 2 یا 3 مہینے رہتا ہے، ورنہ جس ماں کے جنازے پر بیٹے روتے ہیں 1 مہینے کے بعد اسی کی جائیداد کے لیے لڑتے بھی ہیں۔ ہم اس کہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے جوان چلے گئے جو یہ کہتے تھے ہم شام سے نماز پڑھیں گے، کتنے بوڑھے چلے گئے جو یہ کہتے تھے ہم کل سے شروع کریں گے، کتنی خوبصورت لڑکیاں چلی گئیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اماں جان کل سے شریعت کی پابند رہوں گی، کتنے لوگ چلے گئے جو یہ وعدہ کرتے رہے کل سے، حالانکہ انسان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ کل کبھی نہیں آتی، کبھی کسی کے لیے نہیں آتی میرے بھائی، یہ وقت کسی کے لیے کبھی نہیں ٹھہرتا، کبھی نہیں۔ مالدار ہیں اپنے لیے، بادشاہ ہیں اپنے لیے، کوئی آج تک دنیا میں آج تک بتائیں اپنی عمر کو کوئی نہیں بڑھا سکا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة، جب وقت آتا ہے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ بلکہ قرآن نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہاں تک کھول کر بیان کر دیا، تم اتنا بھی نہیں جانتے کس حال میں مرو گے، تم اتنا بھی نہیں جانتے کب مرو گے، تم اتنا بھی نہیں جانتے دنیا کے کس علاقے میں تمہاری موت آئے گی، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کے باوجود ہمارے یہاں اتنا آنکھوں کو بند کر کے جینا ہو گیا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ اس میں بھی شامل ہوں۔ ہر ایک انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب غلطیوں کے پتلے ہیں، قدم سب کے پھسلتے ہیں، مگر وقت سے ایسی آنکھیں بند کر لینا اور آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا نے کہ نہیں ہم کل سے شروع کریں گے، کل سے فجر کی پابندیاں ہوں گی، کل سے زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، کل سے تجارت میں دھوکہ نہیں دوں گا، کل سے زبان کے ذریعے سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے کسی کی عزت پر داغ نہیں آئے گا، کل سے مسجدوں کا احترام کریں گے، کل سے کرسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، کل سے کہ عہدے کے پیچھے نہیں جائیں گے، کل سے کسی کو ماں اور بہن کی گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ میرے بھائی اس کو سمجھیں کہ کل رب کعبہ کی قسم کسی کے لیے نہیں آئی، چاہے وہ اپنے زمانے کا مفتی ہو، قاضی ہو، حافظ اور قاری ہو، اپنے شہر کا MP MLA ہو، کل کسی کے لیے نہیں آئی۔ وقت کا پہیہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں کرنا ہے تو آج سے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو آج سے، شام سے شروع کریں گے، عشاء سے شروع کریں گے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ پہلا سبق تو اس موقع پر یہ یاد آتا ہے۔ دوسری چیز، سال کے ختم ہونے پر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اب چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن کے بعد یا ہفتے کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوگا۔ بہرحال سال یہ بھی ہے، چلو مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے، تو کیا
ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح اپنے گھروں میں کینڈلز جلائیں. ہم اتنے آزاد ہیں کہ بازار سے بے فضول کا پیسہ، والدین کی خون اور پسینے کی کمائی کا پیسہ خرچ کر کے وہاں سے ہیپی نیو ایئرس کے وہ جو چارٹس ملتے ہیں، جو بورڈنگس ملتی ہیں، وہ لا کر گھروں میں سجائیں. ہم اتنے آزاد ہیں. نعوذ باللہ، رسول اللہ کا دین اتنا فقیر اور غریب ہے کہ ہمیں اب عمل کرنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑے گی. ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ نئے سال ایسے موقعوں پر کیا رسول اللہ کے دین کے اندر رہنمائی نہیں بچی؟ ہمارا عمل، ہمارے اعمال تو یہی بتلا رہے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کیا اتنا مرحوم ہو گیا ہے؟ کیا وہاں اتنی بھی رہنمائی نہیں ہے کہ اس موقع پر کیا کیا جائے؟ کیک خرید کر لایا جاتا ہے، کینڈلز جلائے جاتے ہیں، واچ میں اسٹاپ واچ کر کے ایک فنکشن آتا ہے، اس کو اسٹارٹ کر کے آپ انگلیوں پر گن رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے آپ نے یہ سوچا ایک منٹ کے لیے سنجیدہ طور پر کہ آپ نے یہ سوچا یا اپنے بچوں کو سمجھائیے ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم اتنے آزاد ہو گئے، اتنے آزاد تو میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، کسی کے علاقے کے جانور نہیں ہوتے. ان کے گلوں میں بھی غلامی کا طوق اور پٹا پڑا ہوتا ہے. اور یہاں کا حال تو یہ کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور اس میں سب شریک، دیندار بھی شریک، غیر دیندار بھی شریک، مالدار بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، غریب بھی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ یہ دین اسی لیے سپرد کر کے گئے تھے کہ نہیں 31 نائٹ آئے گی، تم آزاد ہوگے، جو چاہو کرو، جتنا چاہو شراب پر پیسہ بہاؤ، جتنا چاہو تم نشہ کرو. کہ نعوذ باللہ رسول اللہ یہی سکھلا کر گئے تھے کہ والدین سنو، اپنے بچوں کو ننگی ڈریسیں خرید کر دینا، 31 نائٹ آئے گی، تم دین سے آزاد ہو جاؤ گے، کوئی روک نہیں ہوگی، کوئی چہار دیواری نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی روکنے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مسلمان تجارت کرنے والے خود ان سامانوں کو لا کر اپنی دکان میں فروخت کر رہے ہیں. کیا اس حرام کاری کو بڑھاوا دینا نہیں ہے؟ کیا اپنی ان چیزوں کی تجارت کے ذریعے سے یہ اعلان کرنا نہیں ہے کہ سنو ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ کیا ایسے لباس کی تجارت کے ذریعے سے یہ اعلان نہیں جا رہا ہے کہ سنو ہم رسول اللہ کے دین سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، ہمارے کارنامے ہر نئے سال کے موقع پر یہ گواہی نہیں دے رہے کہ آؤ ہمیں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں، مسجد کی چہار دیواری تک. ہماری دکانوں میں ویسے لباس اگر فروخت نہ ہو رہے ہوں تو ہمیں آ کر بتلانا. مسلم تجارت کرنے والوں کی دکانوں میں، مسلم تاجروں کی دکانوں میں اگر نئے سال کے کیک فروخت نہ ہو رہے ہوں، چاکلیٹ فروخت نہ ہو رہی ہوں تو بتلانا آ کر. گلی گلی، محلے محلے، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. کیا آپ نے تحقیق پڑھی؟ خود جن کا یہ تہوار جو اس ننگے پن کی تہذیب کو لے کر آئے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ پورے سال میں سنیں، جو لوگ اس کاروبار میں، اس حرام خوری کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، سنیں پورے سال میں پوری دنیا میں اس دن سے زیادہ شراب کسی دن نہیں پی جاتی. اور ہم
آسانی سے شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کا یہ ارشاد ہمارے اور آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کی مشابہت اختیار کی۔ مشابہت کا معنی میں آپ کو بتلاؤں، کاپی کرنا، نقل اتارنا، کپڑوں میں ہو یا اعمال میں۔ اللہ کا نبی فرما کر گیا ان کا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ بڑا آسان لگتا ہے موبائل اٹھا کر چند الفاظ کو ٹائپ کر کے ہیپی نیو ایئر کہہ دینا، کبھی تحقیق تو کر لی جائے مطلب کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے اتباع، ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کسی موقع پر آزاد نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ یہ عمل کوئی دیندار کرے یا غیر دیندار کرے، جرم جرم ہی ہوتا ہے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ خدا را اس تباہی سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آپ کو ان کو بتلائیں ہم مسلمان ہیں۔ میرے کردار سے جھلکے کہ یہ آقا کا غلام ہے، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ جھلکنا چاہیے۔ ان چیزوں کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ مر کر بھی تو جانا ہے، حساب بھی تو دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی تو ہوگی، رسول اللہ سے حوض کوثر پر ملاقات بھی تو ہوگی۔ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ اگر سوال ہو گیا تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ والوں کے اعمال یہاں تک ملتے ہیں کہ صبح اٹھتے دونوں جیبیں اپنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے بھر لیا کرتے تھے۔ اگر ایک نیکی کی تو سیدھی جیب سے پتھر نکال کر بائیں جانب کی جیب میں ڈال لیا، کوئی گناہ ہوا تو یہاں سے نکال کر یہاں سے ڈال لیا۔ شام میں الگ الگ دونوں جیبوں کے پتھروں کو گنتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے آج کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو اللہ کی تعریف کرتے، شکر ادا کرتے، اور اگر گناہ زیادہ ہوتے تو اللہ سے معافی مانگتے اور دعا کرتے کہ اللہ میرا آنے والا جو دن ہے، مہینہ ہے، سال ہے، تیری نیکیوں کے لیے ہو، میں زیادہ نیکیاں کروں۔ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ یہ دن آئیں گے چلے جائیں گے، مگر میرے بھائی ہمارے اعمال کرامن کاتبین جو لکھ لیں گے کل قیامت کے دن ان کا حساب مجھے، آپ کو، ہم تمام کو دینا ہوگا۔ یہ سال جو گزر رہا ہے یہ صاف صاف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی اپنی قبر کے 1 سال اور قریب ہو گئے، اپنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔